درس قرآن کا 90واں سبق لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹا سا درس جو ہے سماعت فرمائیے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا آیت نمبر 233 میں وَالْوَالِدَاتِ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، اور دودھ پلانے والیاں دودھ پلائیں اولاد اپنی کو 2 برس پورے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر طرح کا جو ہے ضابطہ احجاط ہمیں چھوٹا زندگی گزارنے کا بتا دیا، اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جب بتایا کہ تعلیم دی کہ دودھ پلانے والیاں کتنے عرصے میں 2 سال کے پورے عرصے میں دودھ پلائیں۔ اس میں کمی ہو سکتی ہے لیکن بڑھاوا نہیں ہو سکتا، جو 2 سال سے زائد سننے میں آیا اور دیکھنے میں بھی آیا ہے۔ دیکھنے بھی میرے نظروں سے 2-3 واقعات گزرے ہیں قریبی کہ 2 سال سے زائد پلایا گیا، بچے چھوڑتے نہیں ہیں دودھ، تو پھر وہ جو ہے محنت ان پہ نہیں کرتی اور پلاتی جاتی ہیں، وہ غلط بات ہے۔ وہ 2 سال جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں وہی پورے کرنے ہیں، پھر ان میں پرابلم ہوتی ہیں۔ اگر زائد عرصہ کمی ہو جاتی ہے، زائد نہیں مناسب، وہ نقصان دہ ہے بچے کے لیے۔ لیمن اور ارادہ این تم رضاعت، واسع اس شخص کے ارادہ کرے دودھ پلانا پورا کرنا، والمولود لہ رزقہن وکسوتہن، اور اوپر بچے والے کے ہے یعنی باپ کے ہے کھلانا ان کا اور پہنانا ان کا، بالمعروفی ساتھ دستور کے اچھی طرح کے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، نہیں تکلیف دی جاتی کسی جان کو مگر موافق طاقت اس کی، کہ کسی کو ذرا تکلیف ہو اس کے بوجھ کے زائد جو ہے نہ ڈالا جائے، جتنی اس کی حیثیت ہو اس کے مطابق ہی جو ہے کام کیا جائے۔ لا تضار والدۃ من والدیہا، یعنی کہ نہ ضرورت دی جائے والدہ کو ساتھ بچے اپنے کے، کوئی طلاق ہو یا بیوہ ہو تو اس سے بچہ چھین لیا جائے، یہ غلط بات ہے۔ آگے ہے وَلَا مولود اللہ بِوَالَدِهِ وَلَا الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور نہیں بچے والے کے کہ اسے بھی جو ہے ضرر تکلیف دی جائے، باپ کو بھی یہ کہ اس پر زیادہ بوجھ ڈال دیا جائے، جتنی اس کی حیثیت ہو اس کے مطابق ہی اس سے مطالبہ کیا جائے طلاق کی صورت میں، یا ویسے ہی اگر جو ہے نارمل زندگی ہو میاں بیوی کی تو اس کی حیثیت کے مطابق ہی جو ہے اسے تکلیف نہ دی جائے، ضرر نہ دی جائے، اور اس حیثیت کے مطابق ہی اپنے جو ہے مطالبات رکھے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور اوپر وارثوں کے مثل اس کی اگر مطلب چلا جائے، باپ فوت ہو جائے تو جو اس کے وارث ہیں وہ بھی اس کے مطابق ہی جو ہے پہنانا اور رزق کھلانا جو نا بچے کی ذمہ داری اسی طریقے سے ہوگی، ان پر بھی لاگو ہوگی ذمہ داری اٹھانا، ایسی ہی جیسے کہ بتایا اوپر۔ فن ارادہ فصالا فان تراض منہما وتشاور، یہی آ گیا نا کہ پس اگر ارادہ کریں دودھ چھڑانے کا ان دونوں میں سے رضامندی آپس کی سے اور مشورے سے، فلا جناح علیہما، پس نہیں گناہ اوپر ان دونوں کے، اگر دودھ مدت سے پہلے چھڑانا چاہے تو اس میں گناہ نہیں، آپس میں مشورے صلاح مشورے سے کرنا چاہیں جو ہے دودھ مدت سے پہلے چھڑانا چاہیں۔
بہرحال دودھ جو ہے پلانا 2 برس ہی ٹھیک ہی ہے، کیونکہ یہ ماں کا دودھ خیر و برکت والا ہوتا ہے، جو کہ جو بچے کے لیے جو ہے ایک انمول تحفہ ہے۔ تو یہ بچے کو پلانا بے حد ضروری ہے۔ ہم نے تو یہ فیڈر لگا دیے ہوئے ہیں، ماں نے اکثر دیکھا ہے، قریبی بھی دیکھا ہے کہ فیڈر ہی لگے ہوئے ہیں، اس سے کوتاہی کرتی ہیں، اپنے دودھ پلانے سے کمی کرتی ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جو دوسرے ممالک کے غیر مسلم لوگ ہیں، تو وہ جو ہے اپنے بچوں کو فیڈر وغیرہ نہیں لگاتے۔ ایک تو فیڈر نہ اچھی طرح دھوتی ہیں، نہ ہی ان میں جراثیم ہوتے ہیں۔ تو دیکھا غیر مسلم جو ہے نا، ان کو میں نے فیڈر یوز کرتے نہیں دیکھا، وہ اپنا ہی فیڈ کرواتے ہوئے جو ہے باپردہ ہو کے دیکھا ہے۔ کہ باپردہ بھی میں نے دیکھے ہیں، کہ غیر مسلم کو دیکھا، مائیں تو ایسے سامنے ہی بیٹھ جاتی ہیں، میں نے دیکھا ہے لڑکیوں بچیوں کو، تو باپردہ دودھ پلاتے ہوئے میرے سامنے واقعہ ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کہ دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ جو باقی لوازمات ہیں، ادب و احترام ہے، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ پھر آگے ہے فلا جناح علیہما وان اردتم ان تسترضعوا اولادکم ولا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف۔ اور اگر ارادہ کرو تم یہ کہ پلوا لو اولاد اپنی کو دودھ کسی دوسری عورت کا، پس نہیں گناہ اوپر تمہارے، اگر سونپ دو تم جو دینا کیا تم نے ساتھ اچھی طرح کے۔ مطلب کہ اگر تم کسی اور دائیا کا ماں کے علاوہ دودھ پلانا چاہو تو پلا سکتے ہو، اس کی اللہ نے اجازت دے دی ہے، تعلیم فرمائی ہے، تو وہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر اس کے ساتھ لینا دینا پیسوں کا کرو تو وہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے، دستور کے مطابق، اچھے دستور کے مطابق جو ہے اچھی طرح جو ہے لینا دینا کر لو، تو اس میں کوئی قباحت گناہ نہیں ہے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ عرب لوگ جو تھے ان میں رواج تھا کہ بچے کو جو پیدا ہوتے ہی دائیاں آتی تھیں جو پیشہ ور تھیں، تو وہ بچے کو لے جاتی تھی، 4 برس وہ اپنا ہی دودھ پلاتی تھیں، اور وہ اس کی رضائی ماں باپ کہلاتے تھے، اور جو بچہ اس کے وہی دائیا کے جو بچے ہوتے تھے وہ اس کے بہن بھائی کہلاتے تھے، رضائی۔ تو جیسے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن رضائی بہن آ گئی، تو اتنی ان کی جو ہے اسے ایسی عزت دی کہ اپنی کملی بچھا دی اس کے لیے۔ دیکھیں اگر ایسی رضائی بہن کی جو ہے جو دائیا کی بیٹی ہو، اس کی اتنی قدر و منزلت ہے، تو جو حقیقی بہن ہے اس کا کیا رتبہ اور مقام ہوگا۔ تو یہی ہے کہ 4 سال بچے کو لے جاتے تھے، اور ایسے ہی حلیمہ سعدیہ تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، تو کسی نے پسند نہ کیا کہ ادھر سے تو ہمیں مال ہی نہیں ملے گا، تو حلیمہ سعدیہ نے ترجیح دی، بچے کو اپنی گود میں لیا، تو اس کی جو سواری تھی آہستہ آہستہ اور کمزور مریل سی، اس نے بھی تیز دوڑنا شروع ہو گئی، ان دائیوں کے آگے نکل گئی، اور دوسرا جب گھر لے کر گئی تو جو بکریاں بھی کمزور تھیں، مشکل سے تھوڑا سا دیتی تھی، گزارا ہوتا تھا، آپ کی قدم مبارک سے اس گھر میں جو ہے خیر و برکت ہو گئی، بکریوں نے اتنا کثرت سے دودھ دینا شروع کر دیا کہ اضافی جو ہے بہت زیادہ ہی گھر میں خیر و برکت والا دودھ ہو گیا۔ تو اتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر و برکت ہوئی حلیمہ سعدیہ پہ۔ تو آگے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما تعملون بصیر، ساتھ چیز کے کرتے ہو تم دیکھنے والا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں تعلیم فرمائی ہے اس کے مطابق جو ہے عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، پرہیزگاری کرتے رہیں، تقوی اختیار کرتے رہیں، اور جان لے کہ اللہ تعالیٰ جو اچھا برا عمل ہے
مطلب اس کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے عمل اور اپنے احکام الہی جو تعلیم فرمائی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو، ویربی الصدقات، اور بڑھاتا ہے خیرات کو، واللہ، اور اللہ تعالیٰ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ نہیں دوست رکھتا کل ہر ایک کفار کو، گناہ گار کو، اسیم گناہ گار کو۔ ان اللہ زینہ، بے شک جو لوگ آمنو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے اچھے، واقام الصلاۃ، کون سے نیک عمل، واقام الصلاۃ، اور قائم کی نماز، واتوا الزکوٰۃ، اور ادا کی زکوٰۃ، لہم، واسع ان کے، اجرہم، اجر ان کا، عند ربہم، نزدیک رب ان کے ہے، ولا خوف، اور نہ ہوگا ڈر، علیہم، اوپر ان کے، ولا ہم، اور نہ وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنوا اتقوا اللہ، جو ایمان لائے ہو ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وذروا، چھوڑ دو، وما باقی یا، اور جو باقی بچے، من الربا، سود سے، ان کنتم، اگر ہو تم، مؤمنین، ایمان لانے والے، فإن لم تفعلوا، پس اگر نہ کرو گے تم، فاذنوا، پس تیار ہو جاؤ، بحرب من اللہ، ساتھ لڑائی اللہ تعالیٰ کی سے، ورسولہ، اور رسول اس کے سے، وإن تبتم، اور اگر توبہ کرو تم، فلکم، پس واسع تمہارے ہے، رؤوس اموالکم، اصل مال تمہارے۔ لا تظلمون، نہ ظلم کرو گے تم، ولا تظلمون، اور نہ ظلم کیے جاؤ گے تم۔ یعنی اگر تم سود لے کر کسی غریب پر ظلم نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں جو ہے عذاب دے کر تم پر ظلم نہیں کریں گے۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر ہو قرض دار، فَنَاظِرَةٌ، تنگی والا، فَنَاظِرَةٌ، پس ڈھیل دینا ہے، إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، طرف فراغت تک۔ یعنی قرض دار کو جو ہے اگر قرض نہ دے سکتا ہو، اس کو قرض دینے کی جو ہے مدت تک مہیا نہ ہو قرض دینا، تو جو ہے اسے ڈھیل دینا، آسانی کرنا اس کے لیے، اسے اور مہلت دے دینا، تو یہ بہترین ہے۔ تو اگر وہ صدقہ کر دے، وان تصدقوا، وہ یہ کہ اگر خیرات کر دو تم، خیر لکم، بہتر ہے واسع تمہارے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے۔ تو آئیے مختصراً تشریح اور دعا ملاحظہ فرمائیں۔ فرمایا سود کا مال کتنا ہی بڑھ جائے، سود لے کر لوگوں پہ یہ ظلم ہے، لوگوں کی جو ہے جتنا لوگوں کو جو دینا میسر نہ آئے، ان کا قرض دینا ان کو جو ہے اویلیبل نہ ہو، تو وہ جب مدت سے آگے بڑھتا جائے گا تو وہ سود اپنا بڑھاتا جائے گا، تو یہ ظلم ہے، اس سے خیر و برکت نہیں ہوتی۔ یہ جو مال کسی کو تنگی دے کر اور ظلم کر کے کمایا جائے، وہ خیر و برکت سے خالی ہوتا ہے، اور نہ ہی اس میں سکون ہوتا ہے، راحت خوشی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس صدقہ خیرات میں برکت ہے۔
روایت میں ہے جس نے اپنی پاکیزہ کمائی سے کھجور برابر صدقہ دیا تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے اور بڑھاتا ہے حتیٰ کہ وہ بہت پہاڑ بن جاتا ہے. یعنی مالدار ہونے کے باوجود اپنے بھائی کو بلا سود قرض نہ دے، یہ نعمت الہی کی ناشکری ہے. ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان کے ساتھ عمل صالح جو ہے ضروری ہے. نماز اور زکوٰۃ ادا کرنا لازم و ملزوم قرار دے کر فرمایا ایسے لوگ قیامت کے دن سکون و اطمینان میں ہوں گے. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا جاہلیت کے تمام سود باطل قرار دے دیے گئے اور میں سب سے پہلے اپنے خاندان میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سود باطل کرتا ہوں، معاف کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا. حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ میں جو ہے ان کا سود باطل کرتا ہوں، وہ سارا باطل ہے. سود نہ چھوڑنے والوں کے خلاف اعلان جنگ ہے، میرا اللہ رسول کی اعلان جنگ ہے. اصل زر سے زیادہ وصول کرو تو وہ ظلم ہے، اور اگر اصل زر نہ ملے تو یہ بھی ظلم ہے. لوگوں کا تم پر یہ دونوں چیزیں ہی حرام ہے. تنگ دست قرض والے کو جو ہے فراغ یعنی کوشش تک مہلت دینا یا اسے معاف کر دینا، حرایت اس پر کر دینا تو یہ مستحب عمل ہے. ایسے لوگ جو ہے حدیث شریف میں جس نے قرض دار کو مہلت دی یا قرض معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ کے جو عرش قیامت والے دن کوئی سایہ نہ ہوگا، سوا نیزے پہ سورج ہوگا. ہر کوئی اپنے پسینے میں، کوئی گھٹنوں تک، کوئی جو ہے ٹانگوں تک، کوئی پورا گردن تک جو ہے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، اور نہ ہی عرش کا کوئی عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. تو جو لوگ قرض کو دار کو مہلت دیں گے اور قرضہ معاف کر دیں گے کہ تو اللہ تعالیٰ انہیں اس دن سایہ عرش اپنے کے نیچے جو ہے جگہ دیں گے. 7 لوگوں میں سے ایک یہ بھی ہوگا. سبحان اللہ تعالیٰ. اللہ سے نچوڑ یہ ہے کہ قرآن ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ضابطہ حیات ہے. ٹیچ از ٹیچ. جس نے اپنا لیا کاملہ ہی وہ فلاح پا گیا، مراد پا گیا، کامیاب ہو گیا. اس نے خوشیاں راحت سکون اپنے لیے دنیا میں جو ہے ڈھونڈ لیا. یہ میرے نہیں اللہ کے الفاظ ہیں. قد افلح من تزکیٰ، تحقیق فلاح و کامیاب ہوا جس نے میرا حکم مان لیا، اپنا تزکیہ کیا، بشرط کے آغاز امر میں نیکی ہو. کام کے اول میں ہی، کام کے شروع ہوئی میں نیکی ہو تو جو ہے نا وہ جو ہے قد افلح من تزکیٰ، فلاح پا گیا اور اس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، پاک کر لیا. وما علینا الا البلاغ المبین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. عذاب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما. عذاب الباس رب الناس واشفی انت شافی
لا شفاء شفاء لا يغادر سقما عذاب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء شفاء لا يغادر سقما عذاب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء شفاء لا يغادر سقما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون اللہم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب ترزق من تشاء بغیر حساب اللہ ہمیں اپنے پاس سے اپنی جناب لائی سے اللہ اپنے کرم سے اپنی رحمت سے اپنے فضل سے ہر برکت والا رزق عنایت فرما اللہ ہر برکت والا رزق عطا فرما اللہ اپنے پاس سے ہر برکت والا رزق دے دے اللہ ہر برکت والا عافیت والا رزق دے دے اللہ کشش والیاں روزیاں دے دے اللہ کشش والیاں روزیاں دے دے اللہ فراوانیاں والیاں روزیاں دے دے اللہ روزیوں میں فراوانیاں پیدا کر دے اللہ برکت پیدا کر دے ہر و برکت پیدا کر دے اللہ تو معاف فرما دے اللہ تنگ دستیاں دور کر دے اللہ تنگ دستیاں دور کر دے اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے رزق دے دے اللہ غیب سے روزیاں دے دے اللہ غیب سے روزیاں دے دے اللہ جن کے روزگار بے روزگار ہیں اللہ روزگار کے لیے پریشان ہے اللہ ان کے غیب سے روزگار عطا کر دے انہیں غیب سے روزگار عطا کر دے اللہ انہیں غیب سے روزگار عطا کر دے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما اللہ خیر الرازقین واللہ خیر الرازقین واللہ خیر الرازقین اللہ بہترین رزق کثرت سے دے اللہ بہترین رزق کثرت سے دے اللہ بہترین کثرت سے رزق دے اللہ بہترین پہناوے کثرت سے دے اللہ بہترین پہناوے کثرت سے دے اللہ بہترین پہناوے کثرت سے دے اللہ تو بہترین پھلوں کا رزق کثرت سے دے اللہ بہترین پھل کثرت سے دے اللہ ہر برکت والا اللہ پھلوں کا رزق دے کثرت سے اللہ تو ہم پہ اپنا رحم فرما اللہ ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے اللہ ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے اللہ عزت وقار کی زندگی دینا اللہ عزت وقار کی زندگی دینا اچھی زندگی گزار کے عزت وقار کی موت دینا
اللہ تو ہم پہ اپنا رحم فرما، اللہ ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے، اللہ شفاؤں والیاں زندگیاں دے دے، اللہ تندرستی ہزار نعمتوں میں سے نعمت ہے، اللہ اس نعمت سے ہمیں نوازے، اللہ ہمیں اس نعمت سے نوازے، اللہ نعمت صحت سے نوازے، اللہ نعمت صحت سے نوازے، اللہ نعمت تندرستی سے نوازے، اللہ نعمت تندرستی سے نوازے، اللہ مریضوں کو کاملہ عاجلہ شفائیں دے دے، اللہ مریضوں کو کاملہ عاجلہ شفائیں دے دے، اللہ انہیں صحت و تندرستیاں دے دے، اللہ مریضوں کو صحت و تندرستیاں دے دے، اللہ تو رحم فرما دے، اللہ تو رحم فرما دے، اللہ پہ رحم فرما، اللہ کاروبار دیے ہیں ان کو تو انہیں وسیع کرنا، اللہ کاروبار جن کو نہیں دیے ان کو بھی دے، اور جن کو دیے ہیں ان کے وسیع کر دے، اللہ کاروبار وسیع کر دے، اللہ تو رحم فرما دے، اللہ ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے، اللہ ہمیں خاص اپنی رحمت سے نواز، اللہ ہمیں اپنے خاص فضل سے نواز، اللہ ہمیں اپنے خاص کرم سے نواز، اللہ تو رحم فرما ہم پہ، اللہ تو ہم پہ رحم فرما، اللہ ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے، اللہ تو ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے، اللہ کامیابیوں کامرانی کی منزلوں پہ پہنچانا، اللہ کامیابیوں کامرانی کی منزلوں پہ پہنچانا، تو ولی نصیب بننا، اللہ تو قدم قدم پہ ساتھی بننا، اللہ ولی نصیب بننا، کامیابیوں کامرانی آسانیاں پیدا کرنا، پردیسیوں کو تو اپنی زمان میں رکھنا، اللہ آپ کو پردیسیوں کو تو اپنی آل اولاد سمیت اللہ اپنی خیروں میں رکھنا، اللہ خیر و برکت والا رزق دینا، اللہ خیر و برکت والا بہترین رزق دینا، اللہ تو مدد کرنا، اللہ تو ولی نصیب بننا، اللہ ہم پہ اپنا رحم فرما، اللہ ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے، اللہ پاکستان کی تو حفاظت فرما، اللہ پاکستان کی تو حفاظت فرما، اللہ اسے خوشحالیاں اور ترقیاں دے، اسے خوشحالیاں ترقیاں دے، اللہ تو مجھے لا الہ الا اللہ پر اسلامی ریاست مکمل بنانے کے لیے حاصل کیا گیا تھا، لیکن اس کے برعکس ہوا ہے، بچیاں مدروں والے کے تقلید پہ بچے لگ گئے ہیں، اللہ کو کے بالیاں چٹیاں کر کے بچے جو ہے لڑکیوں کا روپ اختیار انہوں نے کر لیا، اور بچیاں جو ہے وہ پنٹے شٹے ڈال کے بغیر دوپٹے کے گھوم رہی ہیں، اللہ بے جائی کی انتہا ہے، اللہ تو انہیں پر اللہ انہیں توفیق دے اپنا ایمان اوڑھنے کی، انہیں توفیق دے اپنا اللہ اسلامی لباس اختیار کرنے کی، انہیں توفیق دے اللہ، انہیں توفیق دے اللہ، انہیں توفیق دے اللہ، اپنی مسلمانی اوڑھیں، اپنا اسلام اوڑھیں، اللہ مدروں والے کے کرجل سے انہیں گمراہی سے اللہ تباہی سے دور رکھ، اللہ انہیں جو ہے اپنا دین اسلام اپنانے کی توفیق عطا فرما، اللہ تو ہم پہ رحم فرما، اللہ جن بچیوں کے رشتے نہیں ہی و والدین پریشان ہیں رشتوں کے لیے، اللہ ان کے نیک رشتے کر لیا، اللہ ان کے نیک رشتے کر لیا، اللہ تو ان کو یا مسبب الاسباب بن کے شادیوں کا بندوبست کر دے، اللہ تو ہمارے حالوں پہ رحم فرما، بچیاں دی ہیں رحمتیں دی ہیں ان کے تو نصیب اچھے کرنا، اللہ جو رشتہ ازدواج میں اللہ منسلک ہیں اللہ ان کو اللہ بے اولاد ہیں تو اولاد کی نعمت سے نواز انہیں، اللہ اولاد کی نعمت سے نواز، اللہ تو ہم پہ رحم فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ رحم کی صفت ہے تیری صفتوں میں سے بلند صفت، اللہ تو رحم فرما دے، اللہ جہاد کر رہے ہیں فلسطین تو ان کی مدد فرما، اللہ مسجد اقصیٰ کی تو حفاظت فرما، اللہ مجاہدین کی تو مدد فرما، اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، اللہ تو اس کی حفاظت فرما، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم جہاں پڑے ہیں تو حفاظت فرما، اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ ہمیں معاف فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔